الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الدعوہ کا خلاصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ میں آ گئیں۔ تو کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ دو قسم کی تھی، ایک سری دعوت اور ایک جہری دعوت۔ شروع کے 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے سری دعوت کیا، اور اس کے بعد جب تک زندہ رہے جہری دعوت یعنی اوپنلی فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ تو ایک اور بات ہمارے ساتھ کل کے درس میں تھی کہ دعوہ کیا کیا چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز بتائی گئی دعوہ الربانیہ، دین کی طرف جب ہم لوگ دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو ہماری دعوت اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، اللہ جو بلواتا ہے وہی بولتے ہیں۔ پہلی چیز دعوہ ربانیہ۔ دوسری چیز الشمول۔ الشمول کے معنی ہیں ہماری دعوت ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے۔ ہماری دعوت میں کیا کیا رہنا؟ سہیل صاحب دیکھیے، عقیدہ ہم لوگ دعوت میں بولنا، ایک اللہ کو ماننا، شرک سے بچنا۔ شریعت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری باتیں ہم بولیں گے۔ اخلاق، کیریکٹر، مورل ویلیوز، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جب ہم دعویٰ کریں گے تو یہ ساری چیزوں کو ملا کر بولیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو بولیں، کسی چیز کو چھوڑ دیں۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اگر میٹھا ہے تو کیا کرنا؟ کھا لینا، ہپ ہپ۔ کڑوا ہے تو چھوڑا۔ ایسا سن لیں، اگر ایک آدمی غلط کرتا ہے تو آپ اسے بولیں کہ صاحب آپ غلط کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، آپ بولیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کتاب کی بعض آیتوں کو لے لیتے ہو اور بعض آیتوں کو کیا کرتے ہو؟ چھوڑ دیتے ہو۔ وتکفرون ببعض، بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ تو دعویٰ ایسا نہیں ہوتا، دعویٰ میں عقیدہ بھی ہوتا ہے، اخلاق بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شریعت بھی ہوتی ہے، تینوں چیزیں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم دعویٰ کریں گے تو کن کن چیزوں کی طرف بلائیں گے؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، وملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، ڈسٹنی یعنی تقدیر پر، یہ ساری چیزوں پر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ تو عقیدہ ہے، عقیدے کی بات ہے، لیکن شریعت میں
صوم ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ پوری چیزیں ہونی چاہیے۔ اور اخلاق میں صدق، سچائی ہے، امانت ہے، کرم کے معنی ہیں ایک دوسرے کی عزت کیسا کرنا، کسی کو کھلانا پلانا کیسے، ساری چیزیں ہیں۔ والشجاع، بہادری، مروت، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں ہم دعویٰ میں بتائیں گے تو ویسے یہ بھی بتائیں گے کہ بدکاری سے آدمی بچے رہے، زنا سے، فحش و فجور سے، قتل سے، ظلم سے، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانے سے بچے رہے، غیبت سے بچے رہے، چغل خوری سے بچے رہے۔ یہ سب کس میں آتی ہیں؟ دعویٰ میں۔ تو یہ ساری باتیں ہم لوگ شامل کریں گے تو ہماری دعوت بہت اثر انداز رہے گی، متاثر کن رہے گی، یعنی ہماری دعوت کا اثر لوگوں پر ہوگا۔ تو ہماری دعوت میں عقیدہ بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اور شریعت بھی ہے۔ تو دوسری بات ہم نے یہ بتایا کہ دعویٰ پوری باتوں کو شامل، ایک بات کو لے لیا ایک بات کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں العموم، تیسری چیز جس کے بارے میں کہا کہ ہماری دعوت سب کے لیے عام ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بولوں گا کہ خالی میں یہ داشا مکان کے لوگوں کو ہی دعویٰ کروں گا، باقی لوگوں کو دعویٰ نہیں کروں گا، یا کسی خاص کمیونٹی کے لوگوں کو دعویٰ کروں گا، باقی لوگوں کو نہیں کروں گا، ایسا نہیں۔ جسے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو ہماری دعوت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ سارے لوگوں کے لیے، وہ مین کائنڈ، سارے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، کسی خاص فرقے، خاص عمر، خاص طبقے، خاص مردوں کے لیے، عورتوں کے علاوہ، ایسا نہیں، سب کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نمبر 3 یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ دعویٰ سب کے لیے ہونا چاہیے، کسی خاص کمیونٹی کے لیے نہیں۔ اسی طرح دعویٰ کسی خاص وقت کے لیے نہیں۔ اچھا یہ مہینہ کون سا؟ سپٹمبر، یہ مہینے میں ہمیں دعویٰ کریں گے، اکتوبر میں نہیں کریں گے، اکتوبر میں ہمارا بزنس کیا ہو جائے گا؟ افیکٹ ہو جائے گا، اس لیے ہم بزنس کیا کریں گے ویسا سمجھیں۔ دعویٰ کے لیے کوئی زمانہ نہیں، بل ہی عموم عمۃ فی الزمان کما ہی عموم فی المکان، جیسے دعویٰ ہر وقت میں ہوتا ہے، اراؤنڈ دا کلاک 24/7 365 days، جیسے دعویٰ ہوتا ہے ویسے ہی جگہ کا بھی مسئلہ نہیں، جگہ کا بھی کوئی نہیں، یہ محلے میں کریں گے، پلیانتوپ میں نہیں کریں گے، اڈیار میں نہیں کریں گے، ایسا کوئی بھی نہیں۔ ہر جگہ کیا کرنا ہے؟ دعویٰ کرنا۔ جیسے ٹائم لیمٹ نہیں ہے، پلیس، جگہ بھی کیا نہیں ہے، پرٹیکولر جگہ نہیں۔ یہ دیکھیے وَيَتَرَتَّبْ عَلَى هَذَا أَنَّهَا بَاقِيَةٌ لِتُصْلِحَ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ اللہ کا یہ دین ہر جگہ کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے۔ یہ دین کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا ہے، یہ تو دین اپڈیٹ ہے، جیسے بھی چاہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاتم النبیین۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، آنے والا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی چلیں گی۔ تو یہ دین ایسا ہے جس میں قیامت تک چلنے کی طاقت ہے،
لیکن ہمارے پاؤں میں طاقت نہیں. ہم لوگ کیا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن دین اس کے اندر باقی رہنے کی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی. اور قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہے؟ نہیں آنے والی. تو قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ قیامت تک کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج ہے اس کے بعد کوئی اور میسیج آنے والا نہیں. تو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ پاور ہے، وہ دم ہے کہ وہ کب تک چلے گا؟ قیامت تک. لے جانا کس کو ہے؟ ہم کو ہے. ہمارے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو اللہ سے طاقت مانگنی چاہیے، اللہ سے حوصلہ مانگنا چاہیے. یا اللہ اس دین کی امانت کو اٹھانے کی ذمہ داری ہم کو عطا فرما، اس لیے کہ یہ آخری رسالت ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں. تو 3 باتیں ہم نے آپ کے سامنے کہا. پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ جو دعویٰ ہے دعویٰ ربانیہ. دوسری بات الشمول، یہ دعوت ساری تعلیمات کو شامل ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، شریعت بھی ہے، اخلاق بھی ہے. نمبر 3، یہ دعوت سب کے لیے ہے، سب جگہ کے لیے ہے، سب ٹائم کے لیے ہے، یہ کبھی ایکسپائر ہونے والا نہیں ہے. تو یہاں ایک بات انہوں نے آخر میں کہا، ساری باتوں کا خلاصہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان الداعیہ، جو داعیہ ہیں، آپ داعی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے ہر زمانے میں، ہر جگہ. وَيَدْعُو جَمِيعَ النَّاسِ، سارے لوگوں کو بلائیں گے چاہے ان کے رنگ کیسے بھی ہوں. اب اگر کوئی نہیں میں خالی سفید لوگوں کو بلاؤں گا، کالے آدمی کو نہیں بلاؤں گا، سب کو بلاؤں. زرلوہاں بولتے ہیں کیا ہمیں جا کو یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھنا، ہمیں بڑے لوگ، کاروباری لوگ بہت، ہمیں ہائی پروفائل، کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں ہائی پروفائل، ہمیں جا کو ان کے ساتھ بیٹھنا. تو یہ وہ زمانے میں بھی لوگ بولتے تھے، ایسا نہیں. وَأَلْسِنَتِهِمْ، ان کی زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں. وَأَدْيَانِهِمْ، ان کے دین مختلف ہو سکتے ہیں. وَتَوْجِيهَاتِهِمْ، ان کا فکر سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی دعوت سب کے لیے. رنگ بدلے، لوگ بدلے، جگہ بدلے، وقت بدلے، لیکن ہماری دعوت نہ بدلے. ہماری دعوت نہیں بدلی، ہم تو دعوت کیا کریں گے؟ سب جگہ کام کریں. التوازن، ایک اور چیز، یا اچھی بات غور سے سنیں، کیا بولتے ہیں، دعوت میں توازن ہونا چاہیے. توازن بولے تو کہاں؟ پٹالہ مارکیٹ میں ملتا ہے. توازن بولے تو کہاں؟ بیلنس. توازن بولے تو ہمارے بچے ایسا کرتے ہیں، یہ میں لگ گئے تو پورے اس میں لگ جاتے، سب چھوڑاؤ. اچھا اس میں لگے تو وہ چھوڑو، یہ ان بیلنس ہے. ایسا نہیں. ہماری دعوت کیا ہونا؟ بیلنس کے ساتھ چل. اب وہ کیا بھی ایمرجنسی آ گیا، پورے فوڈ پیکنگ میں لگوئی، درسا چٹ، سوپ چٹ، کیا بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، یہاں کیا بولتے ہیں، ان دعوت اللہ دعوہ متوازنہ. اللہ تعالیٰ کی طرف جو دعوت ہوتی ہے یہ بیلنس کے ساتھ ہوتی ہے. کیسے؟ ایک آدمی کو ہم بولیں گے دین پر مضبوطی کے ساتھ چل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو. دین پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے جو کچھ لینا ہے لو. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. والتوازن، توازن کسے کہتے ہیں؟ عدم الافراط والتفریط، یعنی کسی چیز میں نہ زیادہ چھپ جانا نہ زیادہ اٹھ جانا، بیلنس کے ساتھ جانا. فی ای شیء اعطاء کل ذی حق حقہ، یعنی ہر چیز کو جو حق دینا ہے وہ حق دینا. جیسے اب خرچ کرنا ہے،
خرچ کرنے میں کیا، تمہیں کتنے پیسے کماتے ہیں، کتنا خرچ کر سکتے ہیں، وہ دیکھ سمجھ کو خرچ کرنا، کیا بھی نہیں جوش میں آئے پورا سیلری اٹھا کو ایک کر ڈالے، گھر میں گئے تو خالی ہاتھ میں جاتے، ویسا نہیں۔ قرآن کیا بولتا، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ لوگ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں نہ تو بالکل اسراف کر دیتے ہیں نہ تو بخیلی کرتے ہیں۔ اچھا کیا کرنا، میڈیم مینج کر کو جانا، یعنی جتنا، یعنی ایسا خرچ کرنا تمہارے اوپر کیا بھی افیکٹ نہیں ہونا، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو 3 صحابہ آئے تھے نہیں 3 صحابہ آئے، آ کر کیا بولے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عبادت کرتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، رات کو اٹھتے ہیں، نمازاں پڑھتے ہیں، کأنہم تقالوہا، صحابہ نے سمجھا رہے ہماری عبادت تو بہت کم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الرسول تھے، ہماری عبادتیں بہت کم ہیں۔ این نحن من رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ہمیں کہاں۔ اچھا اس میں سے ایک صاحب کیا بولے، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ قال احدهم، ان میں سے ایک نے کیا بولا، ایک صحابی تھے، وہ کیا بولے، اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ ایک صحابی کیا بولے، میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ وقال الآخر، دوسرے صحابی بولے، وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ، میں اب روزہ رکھتا رہوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کروں گا، اب روزہ رکھ، شعیب ایسا ہوتا کیا، ہاں میں کیا کروں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ وَلَا أُفْطِرُ، اور ایک صحابی کیا بولے، وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، میں شادیش نہیں کروں گا۔ ایسا تینوں اپنے حساب سے بولے، میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک صاحب بولے میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، اور ایک صاحب بولے میں روزہ رہتا رہوں گا۔ وَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ایسا 3 صحابہ آئے تھے، آپ کے بارے میں پوچھے، میں بتائی، وہ لوگ ایسا بولے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، قسم خدا کی میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیا بولے، لیکن پھر بھی میں شادی کرتا ہوں۔ شادی کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اما واللہ، بسا اوقات کیا ہوتا، اصل دنیا سمجھ میں آتی سو شادی کے بعد، کیسے ہے، شادی سے پہلے کیا سمجھ میں آتی نہیں دنیا کیسی، دنیا میں جینا کیسا ہوتا ہے، ایک لوگ دوسروں کو سمجھنا کیسا ہوتا ہے، کسی کا دکھ درد تکلیف، یہ ساری باتیں شادی کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اچھا دیکھیے، اما واللہ، قسم خدا کی، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں متقی ہوں۔ ولکنی اصوم وافطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ واصلی وارقد، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، وہ میرے سے نہیں ہوگا۔ تو بات ہماری چل رہی تھی، ہم جب دعویٰ کریں تو کیا کریں، بیلنس کے ساتھ۔ اب ایک آدمی کو ہمیں دعویٰ کر دوں، اچھا ہوگا نہیں، اب تمہیں جیسے لوگ بولتے ہیں
سیدھا ہمارے پاس آتے ہی 1 سال کے واسطے ان کے ساتھ نکل جانا ہوتا ہے۔ بزنس، دکان، بیوی، بچے چھوڑ کیا کرنا، 1 سال کے واسطے نکل جانا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کسی کو ہم دعویٰ کرتے ہیں، بولے اچھا تمہیں سمجھ گئے نہیں، اب تمہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ، اب تمہیں ہمارے ساتھ ہی دعویٰ کر لگو۔ نہیں میں ذرا گھر، نہیں وہ سب ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ بیلنس کے ساتھ، بیوی کے ساتھ رہو، بچوں کے ساتھ رہو، ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، ایک اچھے مسلمان بن کے رہو، اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے رہو۔ وفی التوازن والاعتدال بین مطلبات العبادہ والبیت، جہاں عبادت کا موقع ہے وہاں عبادت، والبیت جہاں گھر کے کام ہیں گھر کے کام۔ ضرور رہیں گے تو ایکٹیو، گھر میں امی بولی رہیں گی ایک چیز لا لے بابو، 3 دن ہوا رہا وہ لائیں گے، لیکن عبادت میں فلی ایکٹیو، یہ نہیں ہونا، بیلنس ہونا۔ تمہیں گھر میں بیوی بچوں کو بھی تکلیف نہیں دینا، ماں باپ کو بھی تکلیف نہیں دینا، ادھر پہلی صف میں بھی رہنا۔ یہاں دیکھو تو عبدالصمد صاحب کے پیچھے کھڑی ہیں، پہلی صف میں، پہلی صف میں یہاں کھڑے ہیں۔ گھر میں بیوی بولتی بچے کو گھر میں دودھ نہیں ہے، صبح کو بول کو نکلے سو لا تو بول کو شام تک بھی لائیں، ایسا نہیں ہونا بولتے، ایسا نہیں ہونا بولتے ہیں، اس طرح کا کام نہیں ہونا۔ والزوجہ، بیوی ہے، اس کا بھی دیکھو، اس کی اسے کیا ضرورت ہے، اس کی کیا اس کی کہتی ہے اللہ کی بندی، اسے بھی سنو، اور پھر عبادت میں بھی تمہیں کیا ہے، پرفیکٹ ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف مسجد میں بیٹھیں، گھر میں کیا ہوتا ہے، بیوی کیا چاہتی ہے، ماں باپ کیا چاہتے ہیں، اس کا کوئی آپ کو یہ نہیں۔ والجسد، ساتھ ساتھ جسم کا بھی خیال کرو۔ سونے آئے تو 24 گھنٹے سو گئے، جاگنے آئے تو نمازہ پڑھتے ہیں، جسم بھی آرام چاہتا ہے، جسم کو بھی آرام دو۔ والمعاش، ساتھ ساتھ روزی روٹی کمانے کی بھی فکر کرو، عبادت ضرور کرو لیکن روزی روٹی کی بھی فکر کرو۔ لقمۃ تضع فی فم زوجتک، ایک نوالا جو تم اپنی بیوی کے لیے بندوبست کرتے ہو، اللہ اس پر بھی تمہیں کیا ہوگا، ثواب دے گا۔ تو معاش کے لیے کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے تو فوراً زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتے کے بھائی تھے عثمان بن مظعون، کیا نام ان کا، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ ان کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کرے، اب ان کی بیوی کو دیکھے تو انہوں کبھی پرانے کپڑے پہلے کو سیدھے سادے کپڑے پہلے کرتی، تو بعد میں پوچھے ان سے کیا تمہیں کبھی سنگھار کرتے نہیں، کب دیکھے تو ایسے پرانے کپڑے میں رہتے ہیں۔ انہوں بولتے میں کپڑے پہن کو کیا کرنا، نئے کپڑے پہن کو میں کیا کرنا، ہمارے انہوں رات میں تہجد میں رہتی، دن میں آ کو روزے میں رہتی، اب میں کس کے واسطے کپڑے پہننا، بولے کیا بولے، رات میں کس میں ہی، تہجد میں ہی، دن میں روزے سے ہی۔ ایک عورت جو سنورتی ہے، سنگھارتی ہے، کس کے واسطے، شوہر کے واسطے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، جیسے بعض روایتیں آتی ہیں، کہا فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، بیوی کا تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ کبھی ایسا ہوتا کسی کے گھر مہمان گئے تو انہوں روزے سے رہتے، آؤ بیٹھو کھاؤ، ابھی کیا کھائیں گے، ہمیشہ روزہ کا، تو مہمان بھی نہیں آتے اسے گھر کو۔ تو روزہ رکھنا چاہیے، پیر جمعرات کا روزہ ہے، ایام 20 کے روزے ہیں، کب گئے تو بھی روزہ بولے تو اچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وصیت کرتے کہ فصم، کبھی روزہ رکھو، کبھی روزہ کیا کرو، چھوڑو، اور کبھی نماز پڑھو، کبھی کیا کرو،
سو جاؤ. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے جو لینا ہے وہ حاصل کر لو. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری جو زندگیاں ہیں ان بیلنس زندگیاں، کچھ لوگ پورے عبادت کی طرف جھکے ہیں، دنیا چھوڑ دی ہے. کچھ لوگ صرف دنیا میں مگن ہیں، عبادت کیا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، گھر بار بیوی بچوں سے بے خبر ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، پہلی چیز ہمارے ساتھ تھی خصائص الدعوہ الاسلامی، اسلام دعوت ہماری کیسی ہونی چاہیے. اس میں 4 باتیں ہم نے پڑھا: الربانیہ، الشمول، دعویٰ میں پوری چیزیں ہونی چاہیے، العموم، دعویٰ ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر زبان کے لیے. اس کے بعد التوازن، دعویٰ میں کیا ہونا چاہیے؟ بیلنس ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک نئی چیز ہمارے ساتھ ہے، ہم لوگوں کو دین کی طرف دعویٰ دیتے ہیں. تو کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ دین ہی کی طرف، اسلام ہی کی طرف کیوں بلاتے ہیں؟ دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، کئی ریلیجنز ہیں، بدھ مت ہے یا بہت ساری چیزیں ہیں، دوسرے دین کی طرف بلاؤ نا. ہم لوگ بولتے ہیں کہ نہیں. اس لیے ہم دین کی طرف بلاتے ہیں کہ یہ ساری دینوں پر دین اسلام کو ایک مقام اور شرف حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ آپ لوگ افضل امت ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی جو تعریف کی ہے، کیوں تعریف کی؟ کیا سہیل؟ اس دین کی تعریف اللہ نے کیوں کی ہے؟ اکرم، یہ دین اتنا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتنا تعریف کے ساتھ کیوں پیش کیا؟ اس لیے پیش کیا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اسی کا نام کیا ہے؟ دعویٰ. اسی کا نام کیا ہے؟ دعویٰ. ہم لوگ قابل تعریف ہیں، ہم لوگ ممدوح ہیں. ہماری تعریف ہے کب تک؟ کب تک؟ جب تک کہ ہم دعویٰ کریں. جس دن ہم دعویٰ چھوڑ دیں گے، کیا ہو گیا؟ ہم سب کیا ہو جائیں گے؟ زیرو. ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی. دعویٰ جب تک ہم کرتے ہیں کنتم خیر امہ، ہم لوگ بہترین امت. جس دن ہم دعویٰ چھوڑیں گے، ہماری حیثیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اب ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کیا ہو رہے ہیں؟ اس سے باہر نکل رہے ہیں. دعوتی زندگی کو تھوڑا تھوڑا ہم لوگ اگنورنس کر رہے ہیں، توجہ ہٹ رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دعوتی زندگی کو ہم چھوڑتے ہیں تو گویا ہماری حیثیت کو ہم کھو دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہاری دعائیں ہوں گی لیکن اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک اکرم سب کے نام آپ یہ کر لیجئے کتنے لوگ آتے ہیں. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی رہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ شعیب اکرم بھی رہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اس لیے کہ اس کے بغیر جیسے مچھلی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، بالکل ہمارے لیے دعویٰ کی ضرورت ہے. اگر دعویٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہماری کوئی تشخص، ہمارا کوئی، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کنتم خیر امہ، وہ خیریت، وہ بہتری اور وہ اعزاز جس سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس کے بعد دعوت کے خلاصے میں یہاں تک کی باتیں سمجھ میں آ گئی نہیں؟ ماشاءاللہ. کچھ اور چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. کیا کیا ہم پڑھیں گے؟ خلاصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تعریف الدعوہ و اہمیتها و حکمها. دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ دعویٰ بولے تو دعویٰ کا ڈیفینیشن ہم لوگ پڑھے ربانیہ میں، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلانا، اور تھوڑا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں. حکم الدعوہ الی اللہ تعالی.
اللہ تعالیٰ کی طرف دعویٰ کرنے کا حکم کیا ہے؟ واٹ از دا رولنگ آف دعوہ؟ واجب یا مستحب، فرض، نفل، کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اہمیت الدعوہ الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا کیوں ضروری ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن اب نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پڑھیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ نیکسٹ ویک میں آئیں گی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔